والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت و تکریم بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور ان انسانوں میں، بشر میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو چنا. پھر انبیاء کرام میں سے اللہ رب العزت نے رسل علیہم السلام کو منتخب کیا. پھر رسل علیہم السلام میں سے اولو العزم کو اللہ تعالیٰ نے اونچا اور بلند مقام و مرتبہ عطا کیا. پھر ان 5 اولو العزم میں سے ہمارے اور آپ کے سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف اور ایسے ہی آپ کی پاکی بیان کی مختلف آیتوں میں. مکمل آپ کی پاکی بیان کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کی پاکی بیان کی. فرمایا رب العزت نے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نہ گمراہ ہوئے نہ ایسے ہی وہ بھٹکے. ایسے ہی رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی پاکی بیان کی. فرمایا وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. اللہ رب العزت نے آپ کے استاذ کی پاکی بیان کی. فرمایا علمہ شدید القوى، اسے طاقتور فرشتے نے بتایا اور سکھایا. ایسے ہی رب العزت نے آپ کے دل کی پاکی بیان کی. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے دیکھا. ایسے ہی رب العزت نے آپ کی بصارت کی پاکی بیان کی. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی. ایسے ہی رب العزت نے آپ کے سینے کی پاکی بیان کی. فرمایا الم نشرح لك صدرك، کہ اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی منور اور فراخ نہیں کر دیا. ایسے ہی رب العزت نے آپ کی ذکر کی پاکی بیان کی. فرمایا رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ اکبر. جہاں اللہ کے نام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اسلام میں داخل ہوتے وقت اسلام کا جو پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اذان میں، اقامت میں، نماز کے اندر، تشہد میں، مختلف مقامات پر اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد سب سے زیادہ نام ہمارے اور آپ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے. ان پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکمل آپ کی پاکی بیان فرمائی. فرمایا رب العزت نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی بے شک آپ تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھی اور بہنوں، خلاصہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ مقام و مرتبہ نہ کسی کو حاصل ہوا نہ کسی کو حاصل ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد
سب سے اونچا اور بلند مقام و مرتبہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے مستثنا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو بھی موت سے نجات دیتا تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دے دیتا، لیکن اس لیے کہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہی ذات صرف الحی ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ ذات زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہے گی۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، کوئی اور دوسرا حی نہیں ہے۔ جبریل امین کی بھی موت واقع ہوگی، خضر علیہ السلام کی بھی موت واقع ہو چکی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں لیکن دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے ہی سے رب العزت نے واضح کر دیا تھا، اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا میں باقی ہیں۔ فرمایا رب العزت نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اور 35 میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حیات ابدیہ، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نے زندگی نہیں عطا کی تھی۔ کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہی جملہ اللہ رب العزت نے کل نفس ذائقۃ الموت کو سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں دہرایا، ایسے ہی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57 میں دہرایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسے ہی رب العزت نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا سورۃ الزمر میں آیت نمبر 30 میں، فرمایا رب العزت نے انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوگی اور یہ سبھی کے سب مریں گے، یہ سبھی کی سب کی موت اور یہ سبھی کے سب کی موت واقع ہوگی۔ ایسے ہی رب العزت نے سورۃ الرحمن آیت نمبر 26-27 میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس روئے زمین پر جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو مرنا ہے، صرف تیرے رب کا وہ چہرہ ذو الجلال والاکرام باقی رہے گا، صرف رب العزت باقی رہے گا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ آیتیں واضح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت حتمی ہے، اسی لیے صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کفن کا کپڑا پہنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبر میں نازل کیا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ان اصحاب نبی میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پردے میں ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ حاضر اور ناظر ہیں۔ یہ بعد میں آنے والے نے جنہوں نے دعویٰ کی کہ ہم محبت کرتے ہیں، وہ محبت کی آڑ میں انہوں نے باطل عقیدہ اپنایا۔ ہمارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا۔ بہرحال ہمارے بھائیوں، ہمیں ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو موت ہے، یہ امت اسلامیہ کی سب سے المناک، سب سے غمناک یہ حادثہ تھا، بلکہ یہ سب سے عظیم مصیبت جو اس امت اسلامیہ پر واقع ہوئی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی پر کوئی مصیبت واقع ہو تو اس وقت اپنی مصیبت میں میری مصیبت کو یاد کر لے، اس لیے کہ میری مصیبت سب سے عظیم مصیبت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اگر حیات مبارکہ ختم ہو گئی لیکن حقیقت میں آپ کی شریعت باقی ہے، آپ کی سنت زندہ ہے، اور آپ ہمارے ساتھ حقیقت میں ایک ایک لمحے میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنا چاہیے، آپ کی سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں کی طرف، آپ کی سنت کی طرف ہمیں دعوت دینی چاہیے، آپ کی سیرت مبارکہ بھی برابر پڑھنا چاہیے، اور آپ کی سیرت مبارکہ میں جو عبرتیں ہیں، فائدے ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بسا دے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سنت کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو داعی الی اللہ بنائے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اللہ رب العزت اکٹھا کرے، اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پلائے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں، جنت الفردوس میں اللہ رب العزت اونچا اور بلند مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔